زمونږ نوم اولنې په کنسنسس باندې چې کوم راغله او عادل حسین پخلیوالو تاسو ټولو هاوس ته دا نوم منظور دی د دې څوک مخالفت کې یا مقابله کې څوک شته منظور دی عادل حسین پخلوی تحصیل صدر عوامی نیشنل پارٹی تحصیل مانسرا زمونږ نوم اولنې په کنسنسس باندې چې کوم راغله او عادل حسین پخلیوالو تاسو ټولو هاوس ته دا نوم منظور دی د دې څوک مخالفت کې یا مقابله کې څوک شته منظور دی عادل حسین پخلوی تحصیل صدر عوامی نیشنل پارٹی تحصیل مانسرا الیکشن حوالے سره دی الحمدلله ډیر ښه طریقې باندې زمونږ چیرمین صاحب دې سره ډیر مهنت کړی دی هغه دربند نه شروع شوی دی تر بالاکوټه پورې منډې وهلې دي چتر نه شروع شوی دی داتې پورې منډې وهلې دي ښه طریقې باندې زمونږ لږ ډیرو لیکن ښه احسن طریقې باندې نن زمونږ الیکشن چې کوم دی تحصیل مانسرا پای تکمیل ته ورسېدله دې نه پس ته انشاءالله امید ده چې ډسټرکټ به مو ورسي او ډیر ښه طریقې باندې زه الیکشن کمیشن ته ټول الیکشن کمیشن ته خراج تحسین پیش کوم او موږ ما چې کوم خدمت کیږي الحمدلله دوسرا به کوو بیا به هم کوو او اوس عمر هم داسې دی چې موږ د ودو نه موږ به دوسره وو جنګ هلکان دي موږ دا دوا کوو چې دا هلکان چې کوم د اوس دودې واخلي دودې به مخه ځي موږ به د دو پسې وو والسلام. اور اپنے تحصیل کونسل کے جو ممبران ہیں جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور مجھے بحیثیت تحصیل صدر مانسرا سلیکٹ کیا اور میری کابینہ کو میں اپنی جملہ کابینہ کی طرف سے ان تمام تحصیل کونسل کے ممبران اور عوامی نیشنل پارٹی کے عہدیداروں اور مشران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی باچا خان کی فکر کے حوالے سے ایک دو باتیں کروں گا. موجودہ سیاست پر تو بہت سارے اعتراضات بھی ہوتے ہیں, پارٹیاں ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتی ہیں, ان باتوں میں نہیں پڑھوں گا. ہمارے لیے تمام پارٹیاں تمام پارٹیوں کے مشران رہنما قائدین قابل احترام ہیں کیونکہ ہماری باچا خان کی فکر ان کی تعلیمات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی پارٹی پر اعتراض کریں یا تنقید کریں. صرف ہماری جو باچا خان کی فکر ہے وہ سیاست سے پہلے معاشرے کی اصلاح ہے. باچا خان نے سیاست شروع کرنے سے پہلے تحریک اصلاح افاغنا کے نام سے اصلاحی تحریک شروع کی تھی جو کہ پشتون قوم میں جو پرانی روایات تھی, دشمنیت تھی, جاہلیت تھی, علم کی کمی تھی اور دیگر اس قسم کی رسومات رائج تھیں جو کہ موجودہ دور کی ترقی پسند دنیا میں وہ کافی پیچھے رہ گئے تھے, جن کی وجہ سے تو باچا خان نے ان کی اصلاح کے لیے گلی گلی اور ہر شہر ہر قریہ انہوں نے وہ یہاں پر پہنچے. پشاور سے اٹھے ہیں تو مردان, چارسدہ, سوابی اور بڑے شہروں کو تو چھوڑیں, ہمارے پکھل تک, لوئر پکھل تک, اوگی تک, کوٹلی تک باچا خان اس دور میں آئے ہیں جب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے. تو اس میں اور کوئی بات نہیں تھی, صرف قوم کا درد تھا. پختون قوم کی ایک لگن تھی کہ میری یہ قوم دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو جائے. اور اپنے اسی جدوجہد میں, اسی اصولی سیاست میں انہوں نے انگریز دور میں بھی قید و بند کی سہولتیں برداشت کی. آج ہمارے بھائی بعض اعتراض بھی کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم حوالات میں 107 میں ایک رات نہیں گزار سکتے. ہمارا پورا خاندان پریشان ہو جاتا ہے, ہماری پوری قوم قبیلہ پریشان ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی کے خلاف FIR 107 کی ہو گئی ہے. اور وہ باچا خان تھا کہ اس نے اس قوم کی خاطر 35 سال جیل کاٹی. میں چونکہ تھوڑا سا جب باچا خان کی تاریخ اور ان کی قربانیاں دیکھتا ہوں تو انسان ہے جذباتی بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے ہماری جو قوم ہے تو شعور
علم مطالعے کی کمی کی وجہ سے ان کی قربانیوں سے ناواقف ہے، تو مختصر کوئی ان کا نام آ جاتے ہے تو کوئی غدار کہہ دیتا ہے، کوئی وطن دشمن کہہ دیتا ہے. لیکن میں نوجوانوں سے صرف یہی کہوں گا، سوشل میڈیا کا دور ہے، کتاب بھی نہ پڑھیں، کچھ نہ کریں، صرف اتنا کر دیا کریں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو ذرا سے بھی شک ہو گوگل پر لکھ لیا کریں کہ باچا خان کیا ہے، ولی خان نے اس قوم کی خاطر، پاکستان کی خاطر، پختون قوم کی خاطر کیا قربانی دی، اسفندیار ولی خان نے کیا قربانی دی. یہ جس کے ساتھ یہ بہت زیادہ آج ہمارا احمد ولی خان ہمارے جو قائد ہیں، تو لوگ تو بس ایک سمپل سی بات کرے ٹھٹھا کر دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، لیکن کسی وقت سکون سے آپ اس کی اسٹیٹمنٹ، اس کی بات سن لیں. آیا کہ وہ اسلام کے خلاف ہے، آیا کہ ہمارے ملک کے آئین کے خلاف ہے، آیا کہ اس کی کوئی بات ہماری پختون ولی، ہماری سواتی والے کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا سن لیا کریں، سرچ کر لیا کریں کہ باچا کی کیا تاریخ ہے. جب 12 اگست آئے تو بابڑا لکھ کر سرچ کر لیا کرے ہمارے نوجوان کہ بابڑا کسے کہتے ہیں. سانح ہے بابڑا میں ہمارے ایک دن میں ہمارے 1200 سے 1300 پختون، جن میں خواتین بھی تھی، جن میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی تھے، ایک دن میں شہید کر دیے گئے. آیا کس وجہ سے؟ آج نوجوان اس پر سرچ کریں. ہمارے کس افغانی بازار کے جو شہداء ہیں ان کے بارے میں سرچ کریں. لیاقت باغ راولپنڈی میں جو اس ریاست نے ہمارے بزرگوں کو شہید کیا ایک دن میں فائرنگ کر کے، صرف ہم اپنی قوم کا حق مانگتے تھے، تو اس وجہ سے ہم پر اتنے ظلم ستم جو ہے ہم پر ڈھائے گئے. سادہ سی ایک بات میں کر کے پھر مختصر کرتا ہوں کہ اسفندیار ولی خان اپنی ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم 3 نسلیں جیل میں تھے.